बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। जैसा कि आप तमाम को पता है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जबल ओहद के टॉप पे बैठे हुए हैं और हमारे दरमियान एक कारी मौजूद हैं जो केरला से ताल्लुक़ रखते हैं। कारी सुहेल साहब हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि ग़ज़वा ओहद से रिलेटेड जो कुरान शरीफ की सूरह आल इमरान की कुछ आयतें हैं उनमें से चंद आयतों की तिलावत जो है करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारी सुहेल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلاف مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ خیر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ جزاک اللہ خیر۔ اب جو ہے غزوہ احد کے چند واقعات جو ہے بچے ہوئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اس کو ختم کر کے ہم لوگ نکلیں انشاءاللہ الرحمن۔ تو غزوہ احد کا واقعہ کے بارے میں جو ہے اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ الرحمن پھر ہم یہاں سے نکلیں گے۔ جناب عارف سردار صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ واقعات جو ہے غزوہ احد کے آ چکے تھے۔ مکہ کا جو لشکر تھا وہ عینین نامی جگہ پر جو ہے اس نے قیام کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نکلے 1000 کا لشکر لے کر کے، کیونکہ عبداللہ بن ابی جو تھا جو منافقین کا سردار تھا اس نے یہ مشورہ یہ دیا تھا، اللہ کے رسول کی تائید کی تھی، اس وجہ سے نہیں کی تھی کہ وہ بات صحیح تھی، بلکہ اس نے اس وجہ سے کی تھی کہ وہ جنگ سے بچ جائے۔ خزرج کا وہ سردار بھی تھا اور ان کی طرف سے وہ آیا تھا۔ اس کے بعد جب راستے میں آپ نکلے 1000 کو لے کر کے تو شوت نامی ایک جگہ ہے، وہاں پر اس نے جو ہے فتنہ کیا اور 1300 لوگوں کو لے کر کے وہاں سے نکل گیا۔ پھر جو ہے وہاں سے نکلنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ لوگوں کو کمزور کر دے، تو کچھ جو اوس و خزرج کے کچھ قبیلے جو تھے، اس میں بنو سلمہ بھی تھا، ان کے پیر ڈگمگانے لگے، لیکن کچھ لوگوں نے ان کو بتایا کہ نہیں ایسا نہیں کرو، اب آ گئے یہاں تک تو جنگ کیا جائے۔ تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو احد اور فوج جو لشکر تھا مکہ کا، دونوں کے درمیان جو ہے جتنے بھی راستے تھے بیچ میں حائل تھے وہ، تو اللہ رسول نے کہا کون ہے جو ایسی جگہ سے لے کر کے جائے مجھ کو احد کی طرف جہاں پر ان سے ہمارا واسطہ ابھی نہ پڑے۔ تو ایک صحابی تیار ہوئے، ان کو گھما کر کے کسی جگہ سے لے کر کے پہنچے۔ اللہ رسول نے جو ہے احد کے دامن میں جو ہے اپنا خیمہ لگوایا اور وہاں پہ فوج کو متعین کیا، اور 50 صحابہ کو جو ہے ایک چھوٹی سی پہاڑی جس کو جبل الرمات اب جانتے ہیں لوگ، وہاں پر تعینات کیا، جس کے جو ہے قائد تھے عبداللہ بن جبیر، کہ کچھ بھی ہو جائے وہاں سے اترنا نہیں ہے، لوگ ہمیں مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، پرندے ہمیں نوچ کھائیں، لیکن وہاں سے اترنا نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پہاڑ نے جو ہے پیچھے سے راستہ روک رکھا تھا، پیچھے سے حملہ نہیں ہو سکتا، اور دائیں جانب سے بھی پہاڑ نے جو ہے وہ حفاظت کی تھی، لیکن سامنے ایک بائیں جانب سے جو ہے وہاں سے حملہ ہونے کا خدشہ تھا، تو اسی پہاڑی پر اللہ رسول نے ان کو متعین کر دیا کہ یہاں سے اترنا نہیں، 50 لوگ تھے۔ جب جنگ ہوئی تو جو ہے مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا،
اور انہوں نے جو ہے ان کو کھدیڑ دیا، کافی لوگوں کو قتل کیا۔ اور سیرت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ میں نے قریش کی عورتوں کو دیکھا اس طرح سے بھاگ رہی تھیں، ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں، یعنی کپڑے اٹھا کر کے بہت تیزی سے بھاگ رہی تھیں، قریب تک کہ سب قید ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ تھا کہ وہاں جو 50 لوگ کھڑے ہوئے تھے اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ صحابہ کرام نے کہا کہ اب ہم لوگ جیت گئے ہیں، مال غنیمت کے لیے اترتے ہیں۔ تو عبداللہ بن جبیر نے کہا نہیں، اترنا نہیں ہے، جو بھی ہو جائے، اللہ کے رسول نے کہا جیتے چاہے ہارے، یہاں سے اترنا نہیں ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن 40 لوگوں نے حکم عدولی کی اور وہاں سے اتر گئے، 10 لوگ وہاں بچے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ وہاں پر رسالہ کے جو وہ قائد تھے، انہوں نے 2 مرتبہ کوشش کی تھی یہاں گھسنے کی، لیکن وہ تیر اندازوں نے ان کو جو ہے واپس کھدیڑ دیا تھا، نہیں آ پائے تھے۔ تیسری بار انہوں نے موقع دیکھا کہ اب تو یہاں پہ کوئی نہیں، 10 لوگ ہیں، انہوں نے فوراً جو ہے وہاں سے گھوم کر کے ان پر حملہ کیا اور 10 کے 10 کو شہید کر دیا، اور آ کر کے پیچھے آ گئے، ایک دم پیچھے آ گیا تو سامنے مسلمان لشکر جو بیچ میں آ گیا، تو انہوں نے وہاں سے آواز لگائی اور جو ہے کفار جو ہے پلٹے، اور اس طرح سے جو ہے بیچ میں پھنس گئے، جس طرح سے چکی کی 2 پارٹ ہوتے ہیں، آپ دانہ ڈالیں اس میں پس جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملی، پھر وہاں پر کافی جو ہے صحابہ کرام شہید بھی ہوئے، اور یہ خبر بھی پہنچی کہ اللہ رسول معاذ اللہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو جو ہے لوگوں نے جو ہے ہمت ہار دی، لیکن اس پر جو ہے صحابہ کرام نے ان کو جو ہے قوت دلائی، پھر لوگوں نے پھر سے پلٹوار کیا اور ان کو کھدیڑا۔ تو یہ ایک لب لباب ہے غزوہ احد، جو عمومی طور پر جو ہے مسلمانوں کے حق میں جیت ثابت ہوئی تھی۔ جو اس میں کیا ہوا کہ جیت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو آپ نے ہرا دیا اگر، تو اس کے سب چیزوں پہ قبضہ کر لینا۔ ان کو اگر وہ لوگ مدینے کے لوگوں پہ قبضہ کر لیتے، مدینے کو تباہ کر دیتے، تب ان کی جیت کہا جاتی۔ لیکن کیا ہوا کہ یہ اس حملے میں 70 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے، لیکن اس جیت کا انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوا، ان کے اندر خوف طاری ہو گیا، وہ لوگ بھاگے۔ اس وقت بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جو وہ پہنا ہوا تھا خود، آپ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرے تو وہ خود کا ایک حصہ اندر گھس گیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون یہاں پہ گرا، اور اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہارا اور لوگوں کو اکٹھا کیا، اور ان کو جو ہے حمرۃ الاسد تک کھدیڑا یہاں سے۔ ان لوگوں کو لگا کہ نہیں، یہ لوگ ابھی طاقت والے ہیں، تو ابو سفیان جو ہے مشکل کو لے کے بھاگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمرہ اسد تو دیکھیں، اگر آپ لوگ سنیا کی طرف جا رہے ہیں، جو وہ پیپسی کو ہے اس کے اور آگے جائیں گے تو وہ حمرہ اسد کا علاقہ، وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدیڑا، پھر وہاں سے آئے۔ 70 صحابی شہید ہو گئے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے یہاں پہ دائی تھے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں بھیجا تھا، جن کی کوششوں کی وجہ سے ماشاءاللہ 2 سے 3 سال میں پورا مدینہ مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ بڑی بہت سب سے بڑے، یہ صحابی کا نام یاد رکھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مکہ کے ایسے صحابی تھے جو کیا کہتے ہیں، جس گلی سے وہ نکلتے تھے تو لوگ ان کی خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ ادھر سے مصعب گیا ہوا ہے۔ اتنے پیسے والے آدمی جب یہاں پہ شہید ہوئے تو ان کے لیے کفن کا کپڑا ایسا نہیں تھا کہ سر ڈھکا جاتا تھا تو پیر کھلا جاتا تھا، پیر کھلا جاتا تھا تو سر ڈھکا، یہ سچویشن تھا۔ تو اس صورتحال میں الحمدللہ یہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں، ان کو جو ہے 70 صحابہ کو یہاں پہ جو ہے وہ دفنایا گیا الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ سب لوگ پھر زخموں سے چور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہتے ہیں کا زخم دھویا گیا، خون نہیں رک رہا تھا، وہ چٹائی جلا کر کے ان کو جو ہے وہ خون کو روکا گیا۔ پھر جبل احد کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لیا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا کہتے ہیں لوگوں کو کیا کہتے ہیں، پھر یہ لوگ پھر مدینے کی طرف واپس گئے۔ تو پھر جو مدینے واپس گئے، ہم لوگ راستے میں مسجد پڑھتے ہیں جس کا نام ہے مسجد مستراحہ، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ 5 وقت کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائی۔ تو یہ جو ہے واقعہ جو ہے یہ غزوہ احد کا پورا واقعہ ہے، جو اس جبل احد کے دامن میں پیدا ہوا، جو رونما ہوا الحمدللہ۔ تو اللہ کا بہت فضل ہے الحمدللہ کہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث جو ہم لوگوں نے یاد کیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد یحبنا ونحبہ، ماشاءاللہ۔ یہ روایت اس کا جو ہے بخاری مسلم سے راوی ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ نے ہم لوگوں کو یہاں پہ آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کے اندر اللہ کے راہ میں قربان ہونے کا جذبہ پیدا فرمائے، اللہ ہم تمام لوگوں کو جو ہے نیک اور صالح بنائے، صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو دین کا دائی اور شہدائی بنائی ہم لوگوں کو انشاءاللہ الرحمن۔ ہم لوگ یہ دعا کریں ہمارے اندر یہ جذبہ رہے کہ ہم لوگ اللہ کے راہ میں ہمیشہ جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ بار بار میری یہ خواہش ہے کہ میں بار بار اللہ کے راہ میں قربان ہو جاؤں، اور پھر پیدا کروں، پھر قربان ہو جاؤں، پھر پیدا کروں، پھر قربان ہو جاؤں۔ اللہ کے اندر ہم تمام لوگوں کی
جذبہ پیدا ہو جائے انشاءاللہ الرحمن. خداوان الحمدللہ رب العالمین. ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام اللہ وبرکاتہ.